کو کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے. دو چیزیں, اللہ اکبر, حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ولیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ولیوں سے اوپر شہداء, شہداء کے اوپر صدیقین, اللہ اکبر, بلکہ اولیاء کو بھی بعض مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے, بلکہ صدیقیت بھی ولایت کا ایک مقام ہی ہے مگر بہت بلند مقام ہے. اللہ اکبر, ایک دو صدیق نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے انعام پہ قربان جائیں, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے, فرائض سنن واجبات پر ادا کرے وقت پر. 70 صدیقوں کے برابر, ایک دو صدیق نہیں 70 صدیقوں کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اے جوانوں کہاں ہو, اٹھو, کمر کس لو, کمر ہمت باندھ لو. گناہ میں لذت نہیں ہے, اگر حقیقی لذت ہے تو نیکیوں میں, حقیقی سکون ہے تو نیکیوں میں ہے. ماں باپ کو ستا کر سکون نہیں ملے گا, شراب پی کر سکون نہیں ملے گا, بھنگ ایم ڈی چرس پی کر کے سکون نہیں ملے گا, کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال کر سکون نہیں ملے گا, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر کے سکون نہیں ملے گا, اپنی طاقت کی وجہ سے کسی پہ ظلم کر کے سکون نہیں ملے گا. اگر سکون چاہتے ہو نیکیوں کی طرف آؤ, اور کتنا بڑا انعام ہے. کاش یاد رکھنا, ایک در ایک فقیر بے نوا, فقیر قادری کی یہ آواز ممکن ہے جب تمہیں بڑھاپا آ جائے, 50 سال کے بعد تمہاری عمر ڈھل جائے, یہ چمکتے بال جب سفیدی اختیار کر جائے, یہ گھنے بال جب جھڑنا شروع ہو جائے, یہ مضبوط دانت جب ہلنا شروع ہو جائے, یہ کمر اور گھٹنوں کی طاقت جب جواب دے, اس وقت یہ تقریر کے جملے اگر آپ تک پہنچیں گے تو شاید آپ اس وقت تو پچھتائیں گے کہ کاش کسی فقیر بے نوا کی آواز پر لبیک کہہ کر میں نے جرائم قدوں کو الوداع کہہ کر خدا خانے کو آباد کر دیا ہوتا. اور اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا جوانی میں تم عبادت نہیں کرو گے, بڑھاپے میں قدرت شاید تمہیں عبادت کرنے نہ دے. اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے 10 بجے کا ٹائم تھا, 20 منٹ بچے ہیں, 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آؤ اب ان جوانوں سے میں مخاطب ہوں. جوانی اور خوبصورتی دونوں لازم و ملزوم ہے. جوانی میں ہر بچہ اور بچی خوبصورت ہی دکھتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, حسین دکھتے ہیں, جمیل دکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ خوبصورت جوانی دے, جس کو اللہ خوبصورت جوانی, اور اس خوبصورت جوانی میں جو حرام سے بچ جائے, صرف حرام سے. حرام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام, سود کھانا حرام لقمہ جو جھوٹ بول کر کمایا جاتا ہے یا جس کو اللہ رسول نے حرام کیا حرام. کسی پہ ظلم کرنا حرام, کسی کی غیبت کرنا حرام, کسی کی چگلی کرنا حرام, کسی کی آبرو کو ریزہ ریزہ کرنا حرام. اور ایک بات کہہ دوں, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کہتا, حالات اور وقت کے تناظر میں ایک بات کہتا ہوں دل کے درد کے طور پر. ویسے میں کوئی خطیب بھی نہیں کہ خطابت کر سکوں, یہ مستقل فن ہے جس کو علم اور بہت زیادہ فنون کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف ایک قادری فقیر کے دل کی صدا ہے. آج کل نوجوان لڑکے سب سے زیادہ جس گندگی میں مبتلا ہیں وہ ہے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات, اور یہ تعلقات پھر انسان کو دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے قریب کرتے ہیں اور اس کا اینڈ ہوتا ہے زنا. اگر بچیاں بھی سن رہی ہے, اللہ کرے میری بچیاں قوم کی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہے, اللہ ان تک ان کو بھی ہدایت دے. حالانکہ بچیاں ایسی نہیں ہوتی, نہ نوجوان بھی زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے, حالات کے تناظر میں بات ہو رہی اس لیے کہ بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے. یہ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں, لڑکے اور لڑکی کی یہ زنا تک لے جاتے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں
اسلام لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسلام قانون کا نام، اسلام ڈسپلین کا نام ہے۔ ہمارے مذہب کتنا قانون پابند ہے ہمارا مذہب کہ ہمارے نبی نے بیت الخلا میں کون سا پیر رکھنا چاہیے یہ قانون بھی عطا کیا۔ ہم کائنات کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کسی قائد نے اگر بیت الخلا کا بھی قانون عطا کیا ہو تو وہ لا کر کے بتائے۔ ایک یہودی نے سلمان فارسی کو مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ کون سا مذہب ہے جو بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ تو سلمان فارسی سرکار نے فرمایا یہی تو مذہب ہے جو بیت الخلا میں بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑتا۔ جس مذہب نے بیت الخلا میں جانے اور آنے کا طریقہ بتایا، حتیٰ کہ اگر آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں تو سردی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا، گرمی میں استنجا کرنے کا طریقہ الگ بتایا۔ اگر مائک پر نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن وہ اس وقت نہ اس کا وقت ہے نہ ٹائم ہے، بچے بڑے مرد عورتیں سب سنتے ہیں، اس لیے میں اس کو یہاں پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنے علماء سے جا کر، مفتیان کرام سے جا کر، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے حضرت علامہ ہمارے بھائی مفتی منظر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، سب کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن آپ ان سے پوچھیں سردی اور گرمی میں استنجا کے احکام بدل کیوں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ سردی میں جلد سکڑتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جلد جب وہ پھیلتی ہے تو احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کی باریکی کا، سائنس کا تصور اور خواب جہاں تک نہ پہنچ سکا، اسلام وہاں کی بات 1450 سال پہلے بیان کر چکا۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی اسلام کی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے خوبصورتی ملے اور جوانی ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جس جوان کو دیکھا اب تک خوبصورت ہی دیکھا۔ انسان کی شکل کیسی ہو، جوانی میں سب خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کالی چمڑی کو خوبصورتی کے خلاف سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ علم نہیں رکھتا۔ ایک بات عرض کروں، رنگ کی سفید اور کالی چمڑی خوبصورتی اور بدصورتی کی دلیل نہیں ہوتی۔ خوبصورتی ایک مکمل عنوان ہے، ایک مکمل ٹاپک ہے، اور اس کے مکمل تقاضے ہیں، ناک، آنکھ اور رخسار اور پھر ساری چیزیں ایک اپنی جگہ ہے۔ ایک بات عرض کروں، قدرت نے انسان کو جو اعضاء دیے، اسی نہج پر قدرت نے کچھ پھول بھی پیدا کیے، اور آپ دیکھتے جائیں، مثال کے طور پہ نرگس کو دیکھیں، انسان کی آنکھوں کو دیکھیں، سنبل کا پودا دیکھیں، انسان کے بالوں کو دیکھیں، انسان کا رخسار دیکھیں، گلاب کا پھول دیکھیں، انسان کے ہونٹ دیکھیں، اور اس کے بعد لال بدخشاں دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سملر معاملہ ہے، بہت ملتا جلتا معاملہ ہے۔ بلکہ اگر یوں آپ سے عرض کروں کہ اللہ اکبر کس طرح سے یہ سملر ہے آپ کو بتاؤں، بلکہ کہیں کہیں لال بدخشاں کسی کے ہونٹوں کے سامنے ہینچ معلوم ہوتا ہے، کہیں کہیں سنبل کی نرمی کسی کے بالوں کو کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ نظر آتی ہے۔ کسی دن اگر چاند کو زمین پہ بلانے کا اختیار ہو تو ہم بلا کر کے کہیں کہ آؤ ذرا ہمیں بھی دیکھ لو اور ہماری قوم کو بھی دیکھ لو، تو شاید چاند 14ویں رات میں چمکنے کا شعور ہی بھول جائے۔ یہ بات اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک ایسا انسان کامل جس میں سارا حسن سمٹ آیا تھا، جب وہ باہر آیا ہے تو اس کا سامنا کبھی چاند کر ہی نہیں سکا، اور میرے امام کے قلم سے یوں باہر آیا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چاند روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، آج تک لوگ حیران ہیں، انکار بھی کر رہے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خوبصورت انگلی چاہیے، خوبصورت انگلی چاہیے، اس لیے کہ جو کام تلوار نہیں کرتی وہ کام حسن کر جاتا ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے کہ جب کوئی اندیکھی چیز کو دیکھ لے، تصور کے خلاف، تخیل کے خلاف، فطرت کے خلاف، جب کوئی کسی کو چیز کو دیکھ لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اچانک ایکسیڈنٹ کو دیکھے
تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کلیجے پھٹے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. کوئی زور سے چلائے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. تو چاند کو اللہ کے رسول نے زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کیا تو کس طرح حضور کا ناخن چاند کی طرف تھا. چاند نے توجہ سے ناخن مصطفیٰ کا حسن دیکھا. اس حسن کا حال یہ تھا کہ اس حسن کی تاب نہ لا کر چاند کا سینہ شک ہو گیا.